تو انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کام پہ جانے کا فیصلہ کیا. 2-3 گلیاں مڑے تو آگے ایک رکشے والا ان کو نظر آیا. پھر تو انہوں نے رکشے کو فوراً ایڈریس بتایا. انہوں نے کہا چلو یہاں سے فوراً. خیر اس نے رکشہ روک کے وہاں پیچھے جب دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ پیچھے وہ دونوں نہیں بیٹھے ہوئے. السلام علیکم صاحب. تو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. یار میں صاحب نے چائے کا آرڈر دے دیا. جی بس تھوڑی سی پیتا ہوں چائے, 2-3 بار پیتا ہوں, زیادہ نہیں پیتا. تو یار گرمی کے اندر 2-3 بار چائے پینا کم ہے یار. وہ تو کہتے ہیں سردیوں میں اتنی چائے نہیں پینی چاہیے اور گرمیوں میں اتنی زیادہ. یار بس 2-3 بار ہی ہے یار. اس کو کم کریں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا گرمی کا موسم ہے کیونکہ تو پسینہ آتا لازمی بات ہے کیونکہ آپ ہر وقت اے سی میں نہیں بیٹھے. ایسے ہی ہے تو نمکول لازمی پینا چاہیے تاکہ جسم میں جو نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے جی تو یہ او آر ایس جو ہوتا ہے پورا کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کو لازمی پینا چاہیے. انشاءاللہ پیئیں گے. ہاں اور ذرا چائے بھی کٹائیں گے. جی چائے کم کریں گے. تو یہ تو ہم اپنی باتوں میں لگ گئے ہیں تو ہمارے سننے والے بڑے انتظار میں ہیں. جی جی لیٹ کر دیتے ہیں یار آپ. خیر آج کا جو واقعہ ہونے والا ہے ہمارا, جی تو یہ میری خالہ نے کہا کہ آپ واقعات سناتے رہتے ہیں تو اپنے نانا کا ہی واقعہ سنا دیں آپ. نانا کا؟ ہاں جی. تو مجھے اپنے نانا کا واقعہ پتا تھا لیکن مکمل طور پہ نہیں پتا تھا. تو میری خالہ نے مجھے بتایا تو وہی آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے. اچھا. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو پسند آئے گا انشاءاللہ. تو آپ بھی کہانی شیئر کر سکتے ہیں. ہم نے طریقہ بتایا ہوا. تو خیر احمد آج کی ہماری کہانی. تو احمد یہ واقعہ تقریباً 30 سے 35 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو اس وقت سواریاں اتنی خاص نہیں تھی اور نانا کی میری جوانی بھی تقریباً اینڈ پہ تھی. تقریباً 50 سال 40 سال عمر تھی. بھائی اس وقت لوگ خوراک کھاتے تھے تو طاقتور ہوتے تھے اس عمر میں بھی. ایسی ہے احمد. تو احمد صاحب میرے نانا کو ایک کام تھا تو انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کام پہ جانے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت جو ہے رات ہو جاتی تھی تو سواریاں مشکل سے ملتی تھی. ایسے ہی ہے. تو احمد رات ہو گئی. اب گھر آنا تھا تو سواری کو ملی نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پیدل چلتے ہیں, اگر کہیں سواری مل گئی تو سواری لے لیں گے, راستے میں بیٹھ جائیں گے. ہاں. تو احمد ایسے ہی انہوں نے باتیں کرنا شروع کی اور باتیں کرتے کرتے پیدل چلنا شروع کر دیا. پھر واپسی کا سفر. تو احمد صاحب واپسی کے سفر پہ جب آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مین روڈ کے اوپر جب وہ گلی مڑے پہلی تو انہوں نے دیکھا کہ مین روڈ کے اوپر ایک بکری کھڑی ہوئی ہے. بکری؟ اب رات کا ٹائم ہے احمد صاحب, اندھیرا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بکری کہاں سے آ گئی یہاں پہ. پھر خیر انہوں نے بکری وغیرہ کو دیکھا, آس پاس دیکھا, کوئی بندہ نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کسی کی بھاگ کے نہ آ گئی ہو. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا اس کو پکڑ جاتے ہیں, کہیں اس کا مالک مل گیا تو اس کو دے دیں گے. نانا نے بھی اتفاق کیا. تو وہ دونوں آگے گئے. آگے جانے کے بعد انہوں نے بکری کو کان سے پکڑا. میرے نانا نے بکری کو کان سے پکڑا. کان سے پکڑنے کے بعد وہ چل پڑے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. اب تقریباً تھوڑی سی آگے جانے کے بعد جو میرے نانا کے دوست تھے جی انہوں نے جب میرے نانا کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ انہوں نے احمد جیسے ہی دیکھا انہوں نے دیکھتے ہی چیخ مار دیا. کیوں؟ اب جانتے ہیں انہوں نے چیخ کیوں ماری تھی؟ کیوں ماری ہے؟ وہ اس لیے ماری ہے احمد صاحب کہ جب انہوں نے بکری کے کان کی طرف دیکھا تو بکری کا کان تو تھا احمد, لیکن بکری وہیں 10 فیٹ پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہاتھ میں کان ہے. ہاں جی. بکری پیچھے کھڑی ہے. بکری 10 فیٹ پیچھے کھڑی ہے, یعنی اتنا لمبا کان ہوتا جا رہا ہے. تو میرے نانا نے جیسے دیکھا تو انہوں نے ایک دم سے ہڑبڑا کے چھوڑا, اور جیسے ہی انہوں نے وہ کان اس کا چھوڑا تو ایک دم سے اس کا کان پیچھے, جیسے اگر آپ ربڑ کو کھینچے اور اس کو آپ چھوڑتے ہیں تو ویسے وہ ایک دم سے پیچھے جانے لگا. ایسے. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہ وہاں سے بھاگے احمد صاحب. 2-3 گلیاں مڑے تو آگے ایک رکشے والا ان کو نظر آیا. پھر تو انہوں نے رشکے کو فوراً ایڈریس بتایا. انہوں نے کہا چلو یہاں سے فوراً. تو احمد یہ دونوں بیٹھ گئے وہاں پہ اور رشکے نے وہاں پہ چلنا شروع کر دیا. پھر اب احمد جب ان کے گھر کا علاقہ آیا تو انہوں نے آواز لگائی رشکے والے کو, یار کہ رکو. تو رشکے والا مگن بیٹھا تھا, وہ سن نہ رہا. وہ رکا نہیں, یعنی سن بھی نہیں رہا. ہاں وہ سن ہی رہا, وہ بیٹھا ہے, وہ چلا ہی جا رہا ہے. تو نے کہا یار رکو, ہمارا گھر آ گیا. تو اب چونکہ وہ ذرا آہستہ تھا تو میرے نانا کے دوست نے کہا کہ یار یہیں سے اتر جاؤ, اس کو اشارہ کرتے ہیں کہیں سے رک جائے گا, یہ تمہیں آگے لے کے جا رہا ہے. تو میرے نانا اور میرے دوست ان کے وہ وہیں پہ اتر گئے, یعنی جم مار کے چلتے رشکے پہ نا, کیونکہ ذرا ہلکا ہوا موڑ کے اوپر, تو وہ وہیں پہ اتر گئے کہ اس کو اتر کے آگے جا کے آواز دیتے ہیں, ہلکا ہے نا ذرا. تو وہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے اترے تو اترنے کے بعد اس نے موڑنے کے بعد وہ آگے جا کے رک گیا.
आगे जाके खुद ब खुद रुक गया। खुद ब खुद रुक गया। अब वो खुद रुका तो रिक्शे वाला बाहर निकल के उसने पीछे देखना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है मेरे नाना तो निकल गए थे, तो मेरे नाना आगे गए तो उन्होंने कहा भाईजान आपको मैंने कहा भी था कि हमारा घर आगे, यहाँ पे आप रोक दें, आप आगे चले जा रहे थे इसलिए हम उतरे। फिर तो उसने कहा कि मैं इस बात से परेशान नहीं हुआ, मैं परेशान इस बात पे हुआ हूँ कि कल भी मैंने इसी वक्त 2 सवारियां उठाई थी। अच्छा। यानी सवारी 2 बंदे उठाए थे, लेकिन उन बंदों ने मुझे कहा कि आपने पीछे नहीं देखना। 2 बंदे उठाए थे और उन्होंने कहा कि आपने पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं देखूंगा भाई। तो जब उनकी मंजिल आ गई जहाँ पे उन्होंने रिक्शे वाले को कहा था, तो रिक्शे वाला जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे पहुंचने के बाद उसने पूछा कि भाईजान अब देख लो या भाईजान यहाँ रोक दो। तो मैं जानते हो पीछे से कोई जवाब नहीं आया। वो क्यों? अब यही रिक्शे वाले ने कहा कि यार जवाब नहीं आ रहा। खैर उसने रिक्शा रोक के वहां पीछे जब देखा तो उसने क्या देखा कि पीछे वो दोनों नहीं बैठे हुए। अच्छा, वो दोनों नहीं बैठे हुए? नहीं बैठे हुए, लेकिन उनकी जगह वहां पे एक सोने की ईंट पड़ी हुई है। सोने की ईंट? सोने की ईंट पड़ी हुई है वहां पे। तो उसने आस पास देखा वो बंदे भी नहीं बैठे और वहां पे एक सोने की ईंट पड़ी हुई है। तो इसने वो उठा ली। तो अगले दिन जब इन दोनों को भी उसने बिठाया रिक्शे वाले ने, मेरे नाना को उसके दोस्त को, तो इसने सोचा कि ये भी शायद वहां से उतरे हैं तो पीछे कोई सोने की ईंट होगी। उसके दिमाग में तो वही बात चल रही थी। तो उसने कहा मैं इसलिए परेशान हूँ कि अगर ये कल जैसा वाकया है तो यहाँ पे सोने की कोई ईंट मालूम नहीं हुई मुझे। फिर मेरे नाना ने सुना, उसके बाद जो पैसे वगैरह बनते थे वो उसको दिया। अब चूंकि पीछे भी एक वाकया देख के आ रहे हैं, ऐसे ही है, और आगे एक और वाकया हो गया। तो जब मेरे नाना घर आए तो मेरी खाला बताती है कि कुछ उनको देर वहां पे बुखार रहा और कुछ अरसे वहां बुखार रहा उनको 3-4 दिन। जाहिर सी बात है यार, बकरी का कान इतना लंबा हो गया। हाँ जी। फिर एकदम छोड़ा वो वापसी चला गया। उसके बाद आगे एक और वाकया हो गया कि भाई सोने की ईंट। अजीब, तो बुखार तो चढ़ना था भाई। ऐसे ही हुआ अहमद साहब। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले जो है उनको भी हमारा वाकया पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। और ईद आ रही है जी जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों की ईद अच्छी गुजरे इंशाल्लाह। और ईद की जरा तैयारियां चल रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।